اگر ہم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کا واقعے کو دیکھتے ہیں تو آپ کا جو مشہور واقعہ ہے، جو ارباب سیرت اس کو لکھتے ہیں، تو آج میں ان کی چند ایک صورتیں جو ہے وہ آپ کے گوش ہزار کروں گا کہ مشہور ان کی جو ہے وہ ایک صورت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کی 3-4 اور جہتیں بھی ہیں اور صورتیں بھی ہیں۔ اور کیا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے جو ہے وہ بددل کر دیا جائے، لیکن بارہا کوشش کرنے کے باوجود وہ اپنی اس چیز کے اندر جو ہے وہ ناکام رہے اور اس میں کامیاب نہ ہو سکے، کسی ایک شخص کو بھی اسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جو ہے وہ بدل نہیں کر سکے۔ آخرکار انہیں جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی جو ہے وہ شہید کر دیا جائے۔ تو ایک روز اپنی تلوار نکالی اور کمر سے لگائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان اقدس کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور راستے کے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ عمر جو ہے وہ تلوار لے کر جا رہے ہیں تو پوچھتے ہیں عمر کدھر جانے کا ارادہ ہے، آخر کیا بات ہے کہ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آج میں مسلمانوں کے نبی کو جو ہے وہ معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو جب یہ کہا تو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اے عمر پہلے اپنے گھر کو تو سنبھال لو، پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ لو۔ کہا کہ کیا ہو گیا؟ بتایا کہ آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہے، پہلے جاؤ اپنے گھر کو سنبھالو اس کے بعد باہر کی بات کرنا۔ تو جب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سے اپنے بہنوئی کی طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، وہاں نہیں جا رہے کہ دیر جا رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اب وہیں سے جو ہے وہ راستہ تبدیل کیا اور بہن کے گھر پہنچے۔ اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو اندر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، قرآن پاک سیکھ رہے تھے۔ تو جب محسوس ہوا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں تو انہوں نے اس وقت جو بھی ان کے پاس اجزاء تھے قرآن پاک کی ان کو چھپا لیا، سائڈ پہ کر لیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں کہا کہ مجھے آواز آ رہی تھی، بتاؤ کہ تم کیا چیز پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ کہا کہ میں نے سنا تم جو ہے وہ مرتد ہو چکے ہو، تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو جب یہ کہا انہوں نے کہا ہاں آپ نے صحیح سنا ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لے آ گئے ہیں۔ تو پھر کہا سختی کی اور اپنے بہنوئی کے ساتھ جو ہے وہ گرم جوشی کی، یہاں تک کہ ان کو مارنے لگے۔ اور جب آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب وہ بیچ میں آئی بچاؤ کے لیے تو پھر اپنی بہن کو بھی جو ہے وہ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ بہن اور بہنوئی کو جو ہے وہ مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ بہن نے کہا کہ اے عمر بن خطاب جو بھی تم سے بن پڑتا ہے تم کر لو، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس کلمہ کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ تو جب بہن کی طرف دیکھا کہ بہن جو ہے وہ لہو لہان ہو چکی ہے، اس کے بدن سے جسم سے خون جاری ہے، لیکن اس کے لبوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے اور دین کی باتیں ہے، دین اسلام کا نام ہے۔ کہا کہ مجھے وہ اجزاء دکھاؤ، وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو جب لا کر سامنے رکھا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ سورہ حدید کی پہلی آیات مبارکہ تھی کہ پڑھا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ ہر اس سب چیز رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو بھی آسمان و زمین میں ہے، اور وہی ہے بڑی عزت مالا اور حکمت والا۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ پڑھتے ہیں تو ہر ایک لفظ ان کے دل پر جو ہے وہ گہرا اثر کرتا چلا جاتا ہے، اور پڑھتے پڑھتے جب پڑھتے ہیں آمنو باللہ ورسولہ، آمنو باللہ ورسولہ کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، جب یہاں پہنچتے ہیں تو بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تو ایک جہت ہے، ایک صورت ہے آپ کے اسلام قبول کرنے کی، اور اسی طرح کی دوسری جو روایت ہے پیچھے تمام واقعہ اسی طرح، اور آگے کہ جب آپ نے ان اوراق کو دیکھا، ان اجزاء کو دیکھا جو سورہ وہ تلاوت کر رہے تھے تو وہ سورہ طٰہٰ تھی۔
سورۃ طٰہٰ تھی، آپ کو پیش کی گئی، تو آپ نے سورۃ طٰہٰ کی جو ہے وہ تلاوت کی۔ تلاوت کرتے کرتے جب آپ پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جب یہاں پر پہنچے تو پھر آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جو ہے وہ جاری ہو گئے، اور ہر ایک لفظ آپ کے دل پر جو ہے وہ گہرا اثر کرتا چلا گیا۔ اور جب یہاں پر پہنچے تو پھر کہا کہ مجھے لے چلو اپنے نبی کی بارگاہ میں، اپنے نبی کی بارگاہ میں مجھے لے چلو۔ اور وہ زمانہ تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود ہوتے تھے، اور وہاں رہ کر لوگوں کو جو ہے وہ دین اسلام کی باتیں اور دین اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، انہیں احکامات بتایا کرتے تھے، انہیں مسائل سمجھایا کرتے تھے، اسے دین میں سکھایا کرتے تھے، اور وہ کوہ صفا کے نیچے جو ہے ان کا مکان جو ہے وہ موجود تھا۔ تو جب وہاں پر پہنچتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو دروازے پر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، تو کہا کہ عمر آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ کہا کہ اگر یہ برے ارادے سے آ رہے ہیں تو پھر انہی کی تلوار سے انہی کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا جائے گا، اور اگر اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو آنے دو، یہ خود نہیں آ رہے بلکہ ان کو رب تعالیٰ سے مانگا ہے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پکڑتے ہیں اور دامن کو ہلا کر فرماتے ہیں، اے عمر، کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں میں گر جاتے ہیں، اور گر کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں اور مسلمان ہو۔ یہ تو تھی دوسری روایت آپ کے اسلام قبول کرنے کی۔ اب جو تیسری روایت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھیڑنے کے لیے نکلا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ نماز شروع کر دی، اور میں دور کھڑا دیکھتا رہا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز کو شروع فرمایا تو نماز کے اندر سورہ حاقہ کی تلاوت فرمائی، اور میں دور سے کھڑا سن رہا تھا، قرآن پاک کے اسلوب کو دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا اور حیران تھا۔ اور میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ آپ کیا ہے، شاعر ہیں، شاعری کرتے ہیں، کلام خود لکھتے ہیں، خود بناتے ہیں، آپ شاعر ہیں، تو جیسے ہی میرے دل کے اندر یہ بات آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آہستہ آواز میں پڑھ رہے تھے، اب آواز کو مزید بلند فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ فرمایا کہ یہ کلام کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر یہ سوچا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ شاعر ہیں، شاعری کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن لیا اور فوراً ہی بلند آواز سے پڑھا، وما ہوا بقول شاعر۔ تو فرماتے ہیں پھر میں نے کہا کہ یہ کوئی کاہن ہے جو ان کو میرے دل کی بات جو ہے وہ سن لی اور اسی کے مطابق جواب بھی دے رہے ہیں، تو یہ کوئی کاہن ہے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ آپ کاہن ہیں، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگلی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اور کہا، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ کوئی کاہن نہیں ہے، کاہن نہیں ہے، یہ نجومی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر سوچا تو پھر یہ شاعر بھی نہیں ہے، یہ کاہن بھی نہیں ہے، تو آخر یہ کیا ہے اور یہ کلام کیا ہے؟ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا جو ہے وہ نازل شدہ کلام ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس طرح میرے دل پر جو اثر ہوا اور میں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح چوتھی جو جہت ہے، چوتھی صورت ہے
وہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ بعثت سے کچھ پہلے یا کچھ بعد جو ہے میں بت خانے کے اندر جو ہے وہ سویا کرتا تھا، اور ایک روز جو ہے وہ بت خانے میں سوئے ہوئے تھے، دیگر لوگ بھی موجود تھے، اور کیا ہوا کہ اچانک ایک بت میں سے جو ہے وہ فصیح زبان کے اندر جو ہے وہ آواز آئی کہ لا الہ الا اللہ۔ تو جب یہ آواز آئی لوگوں نے سن کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور میں ٹھہرا رہا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، آگے سنوں تو صحیح، آخر کیا بات ہوتی ہے، آگے کیا آتا ہے۔ تو جب بار بار یہی آواز آئی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس کی کچھ دنوں بعد جو ہے یہ مشہور ہو گیا کہ ہمارے درمیان ایک نبی جو ہے وہ مبعوث ہو گئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ دعوی نبوت جو ہے وہ فرما دیا ہے۔ تو اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کی دنیا جو ہے وہ تبدیل ہوئی، اور دل پر اس طرح گہرے اثر پڑے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا، اور آپ کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ جو ہے وہ دین کو، اسلام کو طاقت اور قوت نصیب ہوئی، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے رب تعالیٰ سے مانگا، رب تعالیٰ سے مانگا، دعائیں مانگ کر حاصل کیا، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان دعاؤں کا کیا اثر ہوا، کیا نتیجہ نکلا، کیا اسلام کو طاقت اور قوت ملی۔ فرماتے ہیں آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، چھپ کر دین کی اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، چھپ کر لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ ہم چھپ کر عبادت کرتے ہیں، چھپ کر تبلیغ کرتے ہیں، چھپ کر لوگوں کو احکامات سکھاتے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر بن خطاب ابھی حالات وہ نہیں ہے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، اور حق کی بات ہے تو ہم ہی حق پر ہیں، اور کون ہے جو حق پر ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد ہم چھپ کر عبادت نہیں کیا کریں گے، بلکہ ہم کھلے عام اعلان جو ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کریں گے، رب تعالیٰ کی عبادت کیا کریں گے۔ تو اس وقت جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد مسلمانوں نے جو ہے وہ کھلے عام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ ریز ہونے لگے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو طاقت اور قوت جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ روایات کے اندر آتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو ہم گروہ کے اندر اپنے گروہ بنا کر خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہے وہ بیٹھنے لگے، ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت آ گئی، اگر ہم سے کوئی چھیڑ چھاڑی کرتا ہے، ہم سے کوئی بدزبانی کرتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم آپ اتنے جو ہے وہ مضبوط ہو چکے تھے کہ اس کا جو ہے ان سے بدلہ لے سکتے تھے۔ تو اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا یہ واقعات آپ حضرات نے جو سماعت کی، اس طرح روایات کے اندر آتے ہیں، اور اس طرح آپ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو طاقت اور قوت جو ہے وہ